بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ درود امی کی خوشبو کے ایپیسوڈ نمبر 4 کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اور پچھلے ایپیسوڈز کے اندر بہت ہی تفصیل کے ساتھ درود امی کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ یہ عشاء کی نماز کے بعد پڑھنا ہے 500 مرتبہ، تعداد نہ بڑھانی ہے نہ کم کرنی ہے، کیونکہ الہامی طور پہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں ارشاد فرمایا تھا وہ تعداد 500 دفعہ کی ہی تھی۔ لہذا ہم کوشش کریں کہ یہ 500 کی تعداد پڑھا کریں عشاء کے بعد درود امی کی۔ باقی اس سے ہٹ کر جتنا چاہیں پڑھ لیں، دن میں رات میں جتنے چاہیں، 2000 3000 10000 جتنی اللہ نے توفیق دی ہے۔ لیکن عشاء کی نماز کے بعد ایک جگہ بیٹھ کر، قبلہ رخ بیٹھ کر، خوشبو لگا کر، اور اگر اکیلے کمرے میں ہوں تو اچھی بات ہے، تھوڑی یعنی روشنی ہلکی کر دیں، لائٹ بند کر دیں، اس طرح سکون کے ساتھ بیٹھ کر، کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو، پھر اسے 500 دفعہ پڑھیں، اہتمام کے ساتھ پڑھیں۔ سب سے پہلی نیت تو یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی قرب اور اس کی رضا کے لیے۔ دوسری نیت یہ ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل ہو جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل ہو جائے۔ اور پڑھتے ہوئے یہ نیت کرنی ہے کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھا ہوا ہوں، صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور بزرگان دین بھی ہیں، اور مقرب مسلمان بھی بیٹھے ہیں، ان میں سے میں بھی ایک بیٹھا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی میں درود پڑھ رہا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر سے نور نکل رہا ہے دودھ کی شکل میں، اور وہ نور میرے قلب کے اندر، میرے سینے کے اندر داخل ہو رہا ہے، اور اس نور کی برکت سے میرے قلب کی اصلاح ہو رہی ہے، میرا قلب روشن، منور اور چمکدار ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ تو ہم نے پچھلا سبق دہرا لیا۔ اب جیسا کہ آپ نے تھمبنیل میں دیکھا ہوگا، میں نے لکھا ہے درود ابراہیمی۔ وہ جتنی بھی کتب احادیث ہیں جہاں جہاں درود شریف کا ذکر کیا گیا ہے، ان تمام کتب احادیث کے اندر سب سے افضل ترین درود شریف وہ درود ابراہیمی ہے۔ باقی سارے درود شریف اپنی جگہ بہت معزز ہیں، مکرم ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر بڑی برکت رکھی ہے، لیکن درود ابراہیمی کو اللہ تعالیٰ نے سب کا سردار بنایا ہے۔ سب سے یعنی کہ افضل ترین درود جو ہے وہ درود ابراہیمی ہے۔ اور جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے درود شریف بھی سکھائے ہیں، تلقین فرمائے ہیں۔ کچھ درود شریف ایسے تھے جو صحابہ کرام پڑھا کرتے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پسند فرمایا، لیکن یہ درود شریف یعنی درود ابراہیمی وہ ہے جس کے بارے میں ایک صحابی نے پوچھا تھا، یا رسول اللہ، آپ نے ہمیں یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں درود و سلام پڑھنے کا حکم دیا ہے، اور آپ نے بھی ہمیں درود و سلام پڑھنے کا حکم دیا ہے، تو ہم درود شریف کیسے پڑھیں؟ تو اس موقع پر آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے درود ابراہیمی پڑھ کر بتایا کہ یہ اس طرح سے مجھ پر درود بھیجا کرو۔ تو یہ جو درود ہے، درود ابراہیمی سب سے افضل ترین درود ہے۔ باقی دوسرے درود شریف کا کسی کا انکار نہیں ہے، جیسے ہمیں درود امی پڑھتے ہیں، بہت سارے ہمارے دوست ہیں وہ درود قرب مصطفیٰ پڑھتے ہیں، کوئی درود ناری، یہ سب احادیث کے اندر آتے ہیں، لیکن سب سے افضل ترین درود شریف وہ درود ابراہیمی ہے۔ تو اس کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس کا ایک چھوٹا عمل ہے، روزانہ آدھے پون گھنٹے کے اندر اس کو یعنی کہ پورا کیا جا سکتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ روزانہ ایک جگہ مقرر کریں، ایک وقت متعین کریں، قبلہ رخ بیٹھ کر 313 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، اور پھر اللہ تعالیٰ سے اپنے مقصد کے لیے دعا کریں۔ اس میں دن کا تعین بھی کر سکتے ہیں کہ بھئی میں 7 دن تک روزانہ 313 دفعہ درود شریف پڑھوں گا، یا 11 دن تک روزانہ 313 مرتبہ درود شریف پڑھوں گا۔ اس طرح سے وقت کا اور دنوں کا تعین کر کے بھی دعا کی جا سکتی ہے، اور افضل ترین اس کا عمل یہ ہے کہ آپ 313 مرتبہ ساری زندگی کے لیے اس کو اپنا لیجئے، جیسے ہم درود امی کے بارے میں کہتے ہیں کہ عشاء کی نماز کے بعد 500 مرتبہ ساری زندگی پڑھنا ہے، اور اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ جو آگے بڑھنا چاہتا ہے وہ اسے 500 مرتبہ درود ابراہیمی کو ضرور پڑھے گا۔ بالکل اسی طرح بھی نہیں، آپ درود ابراہیمی کو اگر اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، کوئی ایک وقت مقرر کر لیں، فجر کی نماز کے بعد یا عصر کی نماز کے بعد،
یا رات کو عشاء کی نماز کے بعد درود امی پڑھ لیں، تو اس کے بعد 313 مرتبہ درود ابراہیمی کا بھی اگر آپ معمول بنا لیں تو یہ تو سمجھ لیجئے کہ آپ کے لیے بہترین چیز جو ہے آپ کی زندگی میں داخل ہو جائے گی۔ اور درود ابراہیمی کا ایک روحانی سسٹم ہے، وہ چل پڑتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو بزرگان دین یہی فرماتے ہیں، ان کے معمولات میں بھی یہ درود ابراہیمی رہا ہے، اور 313 مرتبہ پڑھ کر اللہ سے جو مانگتے تھے وہ مل جایا کرتا تھا۔ بعض اوقات ایک ہی دن میں مل جاتا ہے، 3 دن میں مل جاتا ہے، 7 دن تک پڑھ لیں، 11 دن تک پڑھ لیں، 40 دن تک پڑھ لیں، جیسی نیت کریں گے اس کے حساب سے پھر اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرماتے رہیں گے۔ اور ایک بزرگ فرما رہے تھے، ایک چھوٹا سا یعنی کہ درود ابراہیمی کا ایک عمل ہے، زیادہ مطلب دنوں کا نہیں ہے، وہ 11 دن کا ہے۔ روزانہ کسی بھی وقت، جگہ اور وقت کا تعین طے کر کے 1100 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں 11 دن کی نیت کے ساتھ۔ اور روزانہ جو ہے جب 1100 دفعہ پڑھیں تو آپ اس میں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ تو ان بزرگ نے جو فرمایا تھا وہ عمرے اور حج پہ جانے کی نیت سے بتایا تھا مجھے کہ بھائی اگر آپ حج پہ جانا چاہتے ہیں، عمرے پہ جانا چاہتے ہیں، یعنی حجاز مقدس کے سفر پہ جانا چاہتے ہیں، مکہ مدینہ دیکھنا چاہتے ہیں، اور وہاں کے انوارات کو دیکھنا چاہتے ہیں، وہاں کی جو پرانے مقامات ہیں جہاں صحابہ کرام رہا کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رہا کرتے تھے، وہ جگہیں دیکھنا چاہتے ہیں، تو 1100 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ دن میں کوئی بھی ایک وقت طے کر لیں، فجر کی بات کر لیں، عصر کی بات کر لیں، اور 11 دن کی نیت کے ساتھ پڑھیں۔ 11 دن جب آپ پڑھ لیں تو اس کے بعد 2-4 دن 10 دن کا گیپ دے دیجئے، پھر اس کے بعد 11 دن کی نیت کر کے پھر دوبارہ پڑھیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح آپ 2 یا 3 مرتبہ کریں گے تو اللہ نے چاہا تو غیب سے اسباب بنیں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو حجاز مقدس کے سفر کے لیے قبول فرما لیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں پھر یہی عرض کروں گا کہ درود امی جو عشاء کی نماز کے بعد والا ہے اسے ہرگز نہ چھوڑیں۔ اگر آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو اسے ساری زندگی کی نیت کے ساتھ عشاء کے بعد 500 دفعہ پڑھ لیا کریں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔